أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبو طالب سخن گزارے ممبر سلونی شہسوارے لاپتہ امام المتقین امیر المومنین اول عابدین وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ ید اللہ باب اللہ غالب علی کل غالب مولا کائنات علی ابن ابو طالب صلوات والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين صلوات شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو میرا آپ کا ہم سب کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے یہ پوری کائنات اس کے لفظ کن فیکون پر مبنی ہے خلق کائنات کے بعد تمام درود و سلام ختم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے سارے معصومین تا امام مہدی علیہ السلام پروردگار عالم سورہ مبارک اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم اے اولاد آدم یعنی حضرت آدم سے لے کے آخری آدم کے بیٹے تک خذوا زینتکم تم زینت اختیار کرو کب جب تم مسجد میں یعنی تو اس کے ظاہری معنی ہے جب تم اللہ سے قریب اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں کہا کہ وکلوا واشربوا دیکھو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ
اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میری آیت کے دو حصے ہیں اور میں جو اول حصہ ہے اس کے بارے میں بیان کروں گی کہ پروردگار عالم ایک ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ، جب بھی تم مصلی پر آؤ، جب بھی تم عبادت کرو تو تمہیں کیا چاہیے؟ اپنی زینت کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو زینت پسند ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صلی علی محمد جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نفیس لباس پہنتے تھے۔ امام سے سوال کیا، مولا اتنا اہتمام؟ کہا اس لیے کہ اللہ صاحب جمال ہے، وہ یحب الجمال، اور وہ صاحب جمال ہے اور وہ جمیل کو یعنی اچھے زینت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان اللہ، اس کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، اور کس طرح سے؟ سمندر ہے، بہتا ہوا دریا ہے، برستا ہوا پانی ہے، زمین ہے، اور زمین کے بھی ہزاروں رنگ ہیں، کھلتی ہوئی کلیاں ہیں، چٹکتی ہوئی گلستان میں، بہتے ہوئے پانی میں، کھلتے ہوئے پھول ہیں، اور ہر چیز مختلف طرح کی ہے۔ اور دیکھیے کتنی عظیم یہ کائنات پروردگار عالم نے بنائی کہ ہمارے اتنے سے لوگ بیٹھے ہیں اور پوری کائنات میں بہت لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ملتی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی ایک سے بھی دو شکلیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے سب کی شکلیں جدا، رنگ روپ جدا، اور رنگ روپ اور شکل اور قبیلوں کی بات نہیں، ہمارے احساسات جدا، ہمارے جذبات جدا، ہماری خواہشیں جدا، اتنا اختلاف ہے۔ یہ بھی کائنات کی زینت ہے نا۔ اگر سارے ایک سے بیٹھ جاتے تو کیا پہچان ہوتی تھی اور کیا ہوتا اللہ جانے، اور لیکن اللہ چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو ہر کوئی جدا ہے، اور جب ہر کوئی جدا ہے تو یہ ہماری انگوٹھے کی جو پورے ہیں نا، اس کی لائنیں بھی جدا جدا ہیں۔ کتنا اختلاف ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیر اختلاف سے۔ یعنی ہر چیز دوسرے سے جدا ہے، اور یہی زینت کائنات ہے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو سجایا، بنایا، سنوارا، اور یہ مہینہ جو اب تک ہم ایام فاطمیہ میں شہزادی کا غم منا رہے تھے، اور اب استقبال کریں گے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 20 جمادی الثانی کو یہ زینت کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، ورنہ یہ نور وہ ہے جو سب سے جدا ہے۔ زیارت عاشور میں ہے نا کہ اہل بیت کا جو نور ہے، یعنی کہ ائمہ معصومین کا جو نور ہے وہ الہام طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک پہنچا، لیکن فاطمہ کا وہ نور ہے، وہ ایسی زینت ہے کہ اس نور کو، اس کے نطفے کو پروردگار عالم نے علیحدہ رکھا، اپنی عظیم خلقت اور اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کو بطور خاص عطا کیا، اور وہ بطور خاص جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تو اللہ نے اس نور کو نور کے مقام پر پہنچا دیا۔ سلام میرا ٹاپک ہے زینت، اور پروردگار عالم نے انسان کو ویسے تو بہت زینت دی، لیکن ایک لباس سے اس کو زینت دی۔ لباس ہر انسان کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا جنت عارضی میں تھے، یعنی ٹیمپریری جنت میں۔ اس جنت میں پروردگار نے لباس عطا کیا، لباس ملا ہوا،
لیکن بمصلحت الہی ان سے ترک اولا ہوا اور یہ لباس جنت اتار دیا گیا. توبہ آدم ہوئی، گریا ہوا، اللہ نے پھر لباس عطا کیا. یعنی لباس انسان کی ضرورت ہے جو زینت کا بہترین اظہار ہے. پھر چند نبیوں کے نام. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا ہے. تاریخ انبیاء میں ملتا ہے. پروفیشن کے اعتبار سے وہ درزی تھے، ٹیلر تھے، خیاطی کرتے تھے، اور انہوں نے کاغذ کو زینت دی قلم سے. کپڑے سیتے تھے. لباس انسان کی ضرورت ہے، زینت ہے. پھر تاریخ انبیاء میں جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جناب ابراہیم کا بھی ذکر ملتا ہے. اور جناب ابراہیم کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کو آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا منجنیق کے ذریعے، اور جب ہوا کے دوش پر چلے ہیں آپ تو ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ گئی. بھائی لاتے رہے ایک بندہ صفحہ عرضی پر تیرا نام لینے والا شعلوں کی نظر ہوا جاتا ہے. اور اس وقت جناب ابراہیم سے پوچھا لگ گیا اللہ کا حاجت. ملائکہ نے کہا کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم سے کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل خدا ہیں، اپنے رب پہ توکل کیا، اپنے رب پر یقین کیا. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتے ہیں وہی اصلی ہے. جو اللہ سے مایوس ہوتا ہے نا وہ کافر ہے. کہا نہیں، مجھے وہی بچائے گا یہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے. اور اللہ کو اپنے اس نبی کی بات اتنی پسند آئی کہ وہ گرتی ہوئی چنگاریاں لٹکتی ہوئی کلیاں بن گئی. آتش کا نام مقدہ ہوئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، یا ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. حضرت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا بلند سے بلند تر صلوات. محمد والے محمد وعجل فرجهم. خدا جانی کہنے والوں کو سلامت رکھے. اب جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے، شروع کی طرف چلے گئے. کہانی مجھے وہی بچائے گا جو میرا خالق ہے، مالک ہے. وہ آگ کا دریا گلستان بن گیا. لیکن اہم بات جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب آگ میں پھینکے گئے کوئی تو چنگاری ہوتی کہ لباس ابراہیم کو جلا دیتی، لباس بدن بھی محفوظ رہا. یعنی جو شے نبی سے مس ہو جائے اس میں کمال آ جاتا ہے. اور صرف جناب ابراہیم کی بات نہیں، میں نے ابھی ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا. جدائی کی تاریخ سب جانتے ہیں. ایک عرصے جدا رہے اور جب مصر کی بادشاہی ملی اور ادھر گریا کرتے کرتے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، آنکھیں سفید ہو چکی تھی. اور جب خدا نے چاہا، جب قدرت الہی کا حکم ہوا تو اس وقت پہلے جناب یوسف نے اپنے لباس کو، اپنے پیران کو، اپنے کرتے کو جناب یعقوب کی طرف بھیجا. کنعان اور مصر کتنا فاصلہ ہے، لیکن ادھر لباس چلا اور جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خوشبوئے یوسف آ رہی ہے. یہ دیکھیے یہ کس کا کمال ہے، یہ لباس کا کمال جس کے اندر پیدا ہوا کہ نبی سے مس ہو گیا تھا. اور جب خوشبو پہنچی اور جب لباس اس کے بعد پہنچا تو جب آنکھوں پہ ڈالا گیا تو جو بینائی نہیں تھی وہ بینائی آ گئی. سائنس پروو کرتی ہے اس بات کو، کیونکہ انسان کے پسینے میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے دوا بنائی جائے تو پھر بینائی آ جاتی
بہرحال یعنی کہ تحقیق ہوئی تھی اور اس سے ثابت ہوا تھا، وہ پرچہ میرے پاس ابھی بھی کہیں وہ پمفلیٹ رکھا ہوا ہے۔ تو بس ذکر ہے لباس کا جو انسان کی زینت ہے، اور یہی لباس جو ہے انبیاء کا میراث میں چلا، یہ لباس انسان کا میراث میں چلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو مرنے والے کے دین اتارنے ہیں جتنے قرضے ہیں، اور اس میں ان کے 4 مرحلے ہیں، لمبی بات ہو جائے گی بیان کروں گی۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ مرنے والے کا لباس، مرنے والے کی انگوٹھی، مرنے والے کا قرآن اس کے بڑے بیٹے کو ملتا ہے۔ لیکن یہاں بھی لباس کی بات ہے نا، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں۔ لباس بڑے بیٹے کا ہے، وہ جس کو چاہے تقسیم کرے۔ اللہ جب کوئی انعام دیتا ہے تو کچھ طلب بھی کرتا ہے، اسی لیے باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے۔ ساری اولاد ہر کوئی مل کے پڑھ سکتا ہے لیکن واجب بڑے بیٹے پر ہے۔ تو لباس بڑے بیٹے کا ہے، تو لباس مطلب کیا ہے؟ میراث میں آتا ہے۔ اب رسول کی میراث، رسول کا وصال ہوا اور جب دنیا سے بظاہری طور پر رسول چلے گئے، بلکہ رسول تو موجود ہیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے رسول کی جو ہیں، پاسٹ ٹینس نہیں، فیوچر نہیں، پریزنٹ مستقل رسول ہیں۔ اس وقت بھی تھے جب عالم نور میں ہے، اور آخر وقت تک جب تک خدا کی نسل ہے رسول رہیں گے۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے۔ رسول کا لباس سب چیزیں میراث میں ہے۔ میراث کس کو؟ وارث کو ملے گی۔ جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول کے چچا میں آ گئے اور کہا یا علی میں بڑا خاندان میں، مجھے یہ میراث ملنی چاہیے۔ مولانا نے کہا بس چچا لے لیجیے۔ مولانا نے کہا نہیں کیا، پیرہن رکھا، امامہ رکھا، عصا رکھا، ناگائن رکھی، جتنی چیزیں تھیں انگشتری سب کچھ رکھ دیا۔ جناب عباس نے پیرہن پہنا یعنی کرتا، سر پہ امامہ رکھا، پاؤں میں ناگائن پہنی، عصا لی، اور اب چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکے۔ کہ کیا وزن تھا اس لباس میں؟ ایک عام سا کرتا تھا ظاہر بظاہر، لیکن نہیں اٹھ سکے، زمین نے ان کے پاؤں پکڑ ہی لیے، اور پھر آخرکار کیا ہوا؟ لباس اتار دیا۔ اب اس کے بعد امام کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور بلا کے کہا بیٹا یہ لباس تم پہنو۔ تاریخ میں ہے کہ پہلے امام حسن علیہ السلام نے پہنا، اس کے بعد سارا لباس امام حسین علیہ السلام نے پہنا، اور دونوں کا لباس صحیح آ گیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، بھئی رسول کا قد و قامت کتنا تھا؟ سب جانتے ہیں وہ بڑے تھے، اور امام حسن حسین چھوٹے تھے۔ وہ لباس جو جناب عباس کے بدن پر پورا آیا ٹھیک تھا، دونوں کا ایک ہی قد و قامت ہوگا، لیکن حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، اس کمسن پر بھی، ان دونوں کمسن پر بھی یہ لباس صحیح آ رہا ہے، یعنی یہ میراث میں ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں ہوا کہ بیٹھے رہے، امام حسن بھی ٹہنے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی صحن خانہ علی میں ٹہنے ہیں، اور اس طرح سے جیسے کوئی پھول ان کے بدن پر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو لباس میراث میں جاتا ہے، اور اس لباس سے زینت ہے، زینت ہے۔ تو کیا ہم نے بھی اس زینت میں اختیار کیا ہے؟ اللہ ہمارے گھروں میں یہ زینت رہے۔ کس طرح سے؟ ہم لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کیا ہے؟ ہمارے بدن کے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ جانے کتنے کتنے کیا کیا ہو اس کے اندر، جو عیب چھپاتا ہے۔ لباس انسان کو گرمی اور سردی کے موسم میں محفوظ رکھتا ہے، اور لباس انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی خوبیاں ہر گھر میں، اللہ کرے ہمارے جتنے لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں ان کو بہترین زوج عطا کرے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کرے، اور
ہر اولاد کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنائے، امام میں شامل کرے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ اگر مرد کم کماتا ہے تو بیوی چھپا لے اس بات کو، اس کو بے عزت نہ کرے، سوچنے کی بات ہے۔ یہاں تو ذرا سی کمی ہوتی ہے اور پھر کتنے تعلیم دیے جاتے ہیں۔ یا شوہر صاحب ہے، بھئی اگر کسی وقت کھانا کچھ کمی سے پک گیا ہے، یعنی اتنا ذائقہ دار نہیں ہے تو برداشت کر لیجیے، نہیں کتنے عیب نکالنے لگتے ہیں۔ چلیے ایک جوک سنا دوں میں جس میں اسی وقت دماغ میں آیا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کے اندر بہت 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 عیب نکالتا تھا۔ بیوی نے تمام عیبوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ صبح کے ناشتے کا وقت تھا، انڈا فرائی کیا، انڈا ابالا، میٹھا انڈا آملیٹ کی طرح، یعنی 6 7 8 ڈشز بنا ڈالی اور میاں کے سامنے رکھا۔ خوش ہو گئی، اب تو میاں تعریف ہی کریں گے۔ دیکھیے ایک جملے سے انسان کو خوش کر لو، یہ بھی کائنات کی زینت ہے۔ لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے یہ بھی زینت ہے، اور کسی کے دل کو دکھانا، کسی کے چہرے کا رنگ اڑ جائے یہ بدترین گناہ ہے۔ اب جب سارے رکھتی ہیں اب کیسے عیب نکالیں؟ آخرکار عیب نکالا، اور کیا عیب نکالا کہ جس انڈے کو کہا تھا ابالنا وہ تم نے تل دیا، اور جس کو تلنے کو کہا تھا اس کو ابال دیا۔ اسی طرح ایسی باتیں بھی ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، اور اللہ کو لباس پسند ہے، زینت کائنات ہے یہ لباس۔ اور جب زینت کائنات ہے تو کبھی کبھی کچھ لباسوں کو ایسی زینت قرار دیتا ہے کہ وہ پھیلتے ہوئے چادر بن جاتی ہے۔ وہ چادر جو حدیث قصہ کی روایت کے مطابق ہمارے یہاں موجود ہے، بہت مختصراً بیان کروں گی کہ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر میں رسول کائنات آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ مجھے ذوق ہو رہا ہے۔ ذوق عقل کی بات نہیں کی ہے، ذوق ہو رہا ہے ذوق بدن، اور مجھے چادریں یمنی، چادریں کملی، جو بھی چادریں فاطمہ کی وہ اڑا تھا۔ شہزادی نے وہ چادر اڑا دی، رسول اس کے اندر تشریف لائے، اور تھوڑی دیر میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ آداب، ثقافت، تہذیب جو کچھ بھی سیکھنی ہے آئیے در مصطفیٰ میں سب مل جائے گا۔ سلام کیا ماں کو، اور ماں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بیوہ دل آپ پر سلام۔ اور اس کے بعد کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے یعنی وجود میرے نانا کا یہاں موجود ہے۔ اور جب شہزادی نے بتایا تو کہا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں چلا جاؤں۔ بس نانا سے اجازت لی، چادر میں چلے گئے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام آئے اور اجازت لے کے چادر میں گئے۔ پھر مولا کائنات آئے، وہ اس چادر میں چلے گئے۔ جبرائیل، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب اس چادر میں آ گئے۔ وہ چادر جناب فاطمہ کی تھی، کتنی بڑی تھی، لیکن جب پنجتن آ گئے تو چادر پھیلتی چلی گئی۔ مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ بنت حیدر تو ردائے فاطمہ کی لاج رکھ۔ ہم سب بنت حیدر ہے نا، شہزادی کی بیٹیاں ہیں، ماننے والے ہیں۔ بنت حیدر تو ردائے فاطمہ کی لاج رکھ، یا پھر کہلانا کنیزے بنت حیدر چھوڑ دے، یا تو پیدا کر لبوں پہ کربلا والوں کی پیاس، یا تمنائے حصول آب کوثر چھوڑ دے۔ یہ چادر جب تک ہمارے سر پر نہیں ہے، جب تک حجاب نہیں پورا ہو رہا ہے، ہمارے محمد کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتے۔ عزیزان من، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو سب نماز
کے چادروں کو پہچان گئے ہیں، حجاب نماز سمجھ گئے ہیں، سیکھ گئے ہیں. ورنہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری لڑکیاں جب یہاں نماز پڑھتی تھی تو اکثر برقعے میں پڑھتی تھی. اور اللہ فریق رحمت کرے فاطمہ سغرا باجی کو، اتنی شاندار خاتون تھی. اور وہ کہتی تھی بھائی تم برقع پہن کے کیوں چادر پڑھ، وہ نماز پڑھ رہی نماز نہیں ہوگی. چادر ہو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اتنا ہی بدن کور ہو جائے گا اور بدن کے اعضاء واضح نہیں ہوں گے. لیکن جو چیز ستر پوشی کر دے، ہمارے بدن کو چھپا لے، جہاں جہاں حکم ہے بند کرنے کا وہ بند ہو رہے، اور جو چیز کھلنے کا حق ہے وہ کھولے، اللہ نماز کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ بھی بات سوچنے کی ہے ہم کتنے ہی بے پردہ ہو جائیں. میرے عزیز، دو وقت ایسے ہیں جہاں بغیر حجاب کے آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. ایک تو نماز اور دوسرے جب قبر میں جائیں گے. جو پردہ نہیں کرتے الحمدللہ یہاں پر پردہ کر رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے کہہ رہی جو پردہ نہیں کرتے، آپ ساری زندگی میں پردہ رہے رہو، آزادی ہے. لیکن جب قبر میں جاؤ تو کہاں میں اسی طرح سے جاؤں گی؟ نہیں، آپ کے لیے کفن کا لباس ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور یہی کفن آپ کے قبر کی زینت بن جائے گی اور اسی سے آپ کا نور چلے گا. تو بس عزیزان من، چادریں فاطمہ زہرا، رسول نے پھر تعارف کرایا، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. اور جب اللہ نے پروردگار عالم نے تعارف کرایا تو اس طرح سے کہ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، یہ ان کے بچے حسین علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. بلند صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ فاطمہ ہے. کبھی لباس زینت ہے، کبھی چادر فاطمہ زینت بن جاتی ہے. اور یہی چادر جب گرنی کے طور پر علی گیہوں لے کر آتے ہیں شمنے یہودی کے پاس سے. ظالمن اتنی مجلس سے گزر گئی ہیں، آپ کی سب چیزیں تقریباً سنی ہوئی ہیں، لیکن شہزادی کی فضائل میں اتنی زینت ہے کہ جب سنو یہی لگتا ہے بی بی ہمیں زندگی مل گئی، ہمیں خود زینت مل گئی، ہم آج کی وجہ سے زندہ ہیں. تو شمون یہودی کے ہاں وہ چادر گئی، اور جب رات کو وہ آیا ہے تو اتنا نور تھا کہ آسمان تک جا رہا تھا. کیوں نہ ہوتا بی بی کا نور جب نماز پڑھتی تھی فجر کے لیے تو سفید نور ہوتا تھا. جب ظہر کے وقت نماز پڑھتی تھی تو آپ کا نور نکلتا تھا، زرد رنگ کا ہوتا تھا. اور جب مغرب کے وقت پڑھتی تھی تو یہی نور سرخ ہو جاتا تھا، آسمان تک جاتا تھا. اور مدینے کے لوگ حیران اور پریشان تھے، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ علی بتاتے تھے یہ نور میرے گھر سے آ رہا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. زہرا نام اسی لیے ہے کہ یہ نور ہے. میں نے ان مجالس میں جو ہمارے یہاں بھی یہ والے فضائل نہیں بیان ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ یہ 10-12 بجے سے تو سب سنی تھی. کیونکہ بیوی کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ ہم ان کو اپنی پوری زندگی ختم ہو جائے بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تو چادر فاطمہ لباس خصوصی ہے، زینت ہے. عزاداروں، یہی چادر ایک روز بازار میں آئی ہے. کس طرح سے؟ ایک سائل آتا ہے در سیدہ پر. یہ وہ در ہے جہاں ایک روٹی کے بدلے پوری اونٹوں کی قطار دی جاتی. سب کس نے دیوا کیا ہے، اشارہ کریں. سائل آتا ہے، بھوکا بھی، لباس بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، بہت ساری ڈیمانڈ ہے اس کی. اور گھر میں چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان پیسنے کے لیے گیہوں بھی نہیں تھے. شہزادی غریب نہیں تھی. مولا کے کتنے باغات تھے، کتنے علاقے تھے، تفصیل چاہیے.
لیکن خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا ہے، خود نہیں پیا ہے دوسروں کو پلایا ہے۔ اب یار علی کے نام سے 7 کنویں تھے اور اب آہستہ آہستہ سارے کنویں بند ہو گئے ہیں، شاید کہ 2 کنویں رہتے اور اس سے پانی کھینچا جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس علاقے کی زیارت کرائے۔ سب کچھ اللہ کے نام دیکھ دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب سوال ہوا، سائل مانگ رہا ہے، تو بیوی نے سلمان محمدی کو بلایا، کہا سلمان اور کچھ تو نہیں ہے، میری چادر لے جاؤ، جا کر بازار میں اس کو فروخت کر دو، جو قیمت ملے اس کی ضرورتیں پوری کر دینا۔ بس سلمان نے وہ چادر لی، ہاتھوں پہ رکھی، متبرک چادر تھی، اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ بنت رسول کی چادر ہے، کوئی ہے خریدار۔ ادھر چادر بازار میں چلی اور ادھر سے آسمان سے ملائکہ نازل ہونے لگے، چادر سے نور نکلنے لگا، سورج کا نور مان پڑ گیا، چادر کا نور بڑھتا چلا گیا۔ لوگ چوک در چوک آ رہے تھے، کیونکہ صرف نور کی بات نہیں ہے، اس چادر سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ ایسے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک نان مسلم، ایک عیسائی باہر آتا ہے اور کہتا ہے، اے سلمان کیا بیچ رہے ہو، کیا تمہارے ہاتھوں پر ہے؟ کہا یہ بنت رسول کی چادر ہے، بیچنے آیا ہوں۔ وہ قریب آیا، اس نے غور سے اس چادر کو دیکھا، غور سے چادر کو دیکھا، کہا چادر رکھو اپنے پاس، میں بھی اندر جاتا ہوں، میرے بزرگوں کی تحریر کتاب میرے پاس ہے، اس میں کچھ چیزیں، کچھ نشانیاں تلاش کروں گا۔ بس وہ اندر گیا، پلٹ کے واپس آیا، جو نشانیاں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس چادر میں ہے، اور اے سلمان اب یہ چادر مجھے بھیج دو۔ سلمان نے کہا اچھا، اندر سے جو بھی تھا درہم و دینار وہ لایا، دیا، کہا اچھا اب تم یہ چادر لے لو۔ ایک دفعہ پیچھے ہٹتا ہے تیزی سے اور کہتا ہے جب میں عیسائی تھا تو میں نے اس چادر کو مس نہیں کیا، اب تو الحمدللہ چادر میں نے خرید لی ہے، کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت معاف بھی پڑھ لیا ہے، میری مجال ہے کہ میں اس چادر کو مس کروں۔ عزیزان بھائی، بس یہی آپ کو لانا ہے، یہی میری مجلس کے آخری جملے ہیں۔ میں اس چادر کو مس کر سکتا ہوں، کیوں نہیں؟ تمہاری ملکیت ہے، تم نے پیسہ دیا ہے، تم لے لو۔ کہا نہیں، میری حیثیت ہی نہیں، میری وقت بھی نہیں، میرا مقام ہی نہیں کہ میں اس چادر کو اپنے ہاتھوں پہ لوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بنت رسول کی چادر ہے، یہ طاہرہ بیوی کی چادر ہے، یہ بطول عذرا کی چادر ہے، یہ انسیہ کی چادر ہے، یہ راضیہ و مرضیہ کی چادر ہے، یہ بطول عذرا کی چادر ہے، یہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ چادر پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں فاطمہ کا لباس ہوں، میں فاطمہ کی چادر ہوں، میری کیا مجال کہ میں اس چادر کو چھوں۔ میں نے مجلس تمام کی، عزادارو آؤ، عباس کو پرسا دو، شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسا دو، جناب زینب کو پرسا دو۔ جب شب 21 آئی اور علی نے اپنی خواہش کے مطابق عباس کو کوفہ کے لیے اپنے گھر میں علمدار بنایا، غازی نے علم لیا،
پر جب ظالموں نے ایک ایک بیوی کے ساتھ چادر چھینی ہوگی. میں نے بہت آسان لفظ میں کہہ دیا چادر چھینی گئی. جب